الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد صدر اجلاس زعماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے سوشل میڈیا سے وابستہ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے اس اجتماع کو کور کرنے والے میرے محترم صحافی بھائی، آج کے اس کامیاب اجتماع کے انعقاد پر میں جمعیت علماء اسلام کے سوشل میڈیا ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک کامیاب اجتماع کا انعقاد کیا ہے اور یہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ میں بذات خود سوشل میڈیا کی جدید تکنیک کے بارے میں مہارت نہیں رکھتا۔ ہمارے نوجوان اور نئی نسل اس فن کو بہت زیادہ جانتی ہے۔ میرے اپنے گھر میں بعض دفعہ میرے پوتے مجھے سکھاتے ہیں۔ تو یقیناً اس حوالے سے جو آپ کا شغف ہے اور آپ کی دلچسپی ہے، یہ قابل قدر ہے، قابل تعریف ہے، اور خدا کرے کہ آپ اس مشن کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھاتے جائیں۔ اکرم درانی صاحب نے بہت مختصر خطاب کیا اور کھڑے ہو کر کیا۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر لمبی تقریر نہیں کر سکتے، لیکن جوانی اپنے نام الاٹ کر دی۔ تو میں بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ جوان ہوں۔
اس وقت بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری مشکلات کیا ہیں۔ کچھ حقائق ہیں جسے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ مریض اگر مرض کو تسلیم ہی نہیں کرتا، ڈاکٹر کو رجوع ہی نہیں کرتا، تو مرض بڑھتا جائے گا اور اس کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان داخلی مشکلات سے بھی دوچار ہے اور بیرونی خطرات سے بھی دوچار ہے۔ من حیث القوم ہمیں اپنے وطن کے لیے سوچنا پڑے گا۔ معاملات وقت کے ساتھ ساتھ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ گتھیاں سلجھانے کے بجائے اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ قومی مسئلہ ہے۔ ہم نے اگر 10-12 سال پہلے نشاندہی کی تو یہ کسی کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی۔ ہم نے کسی کو گالی نہیں دی۔ آپ بر صغیر کی تاریخ کو پڑھیں، کیا بر صغیر کی تاریخ میں ہمیں وہ طبقہ نہیں ملتا اپنے ہی ہم وطنوں کا، اپنے ہی ملک کے خاص طبقے کا، جو انگریز کی غلامی پر فخر کرتا تھا، جو بر صغیر پر انگریز کے قبضے کو جائز سمجھتا تھا، اس کا وفادار تھا، اس کے بدلے میں مراعات وصول کرتا تھا، چاہے وہ جاگیرداروں کی صورت میں تھے، چاہے وہ کچھ بڑے بڑے درگاہوں کی صورت میں تھے۔ تو کیا اب ہم وہ بات نہ کریں؟ وہ ہمیں کہیں کہ آپ ہمیں انگریز کا وفادار کہتے ہیں؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ یہ حقیقت ہے۔ کیا ہمارے ملک کے اندر وہ جماعتیں یا ان جماعتوں کی اہم شخصیات، حتیٰ کہ آج بھی، کیا وہ لوگ نہیں ہیں جو امریکہ کے وفادار رہتے ہیں، امریکہ کے پالیسیوں کی پیروی کرتے ہیں، اس کو پاکستان میں نافذ العمل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں؟ تو پھر کیا ہم ان حقائق سے آنکھیں چرا لیں؟ کیا ہم اس کا تذکرہ ہی نہ کریں؟ تو اگر ہماری نظر میں ایک ایسا عنصر ملک کی سیاست میں داخل ہوا کہ جس نے دنیا کی یہودیت سے ہدایات لی، تو اس کو تشت اسباب کرنا یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے،
اس نظریاتی جنگ کو نظریاتی طور پر ہم نے لڑا ہے اور الحمدللہ ہم نے اس کو زخمی کیا، ہم نے اس کو گرایا ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے ایجنڈے کو بھی شکست دی ہے، ہم نے مغرب کے ایجنڈے کو بھی شکست دی ہے، ہم نے امریکی ایجنڈے کو بھی شکست دی ہے، اور پاکستان میں ان کے وفادار اور ان کے ایجنڈوں کو بھی شکست دی ہے۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے۔ لوگ اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں، لوگ مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نظریاتی تسلسل کو برقرار رکھا ہے۔ ہم اپنے منہج سے ہٹے نہیں ہیں، اور نوجوانوں کو اس بات پر اعتماد کرنا چاہیے کہ ہم بلا وجہ بات نہیں کر رہے۔ ہمیں کیا دشمنی تھی ان کے ساتھ؟ جب 2002 میں پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم کا ایک کینڈیڈیٹ تھا تو مجھے تو ووٹ دیا تھا انہوں نے۔ اور آج تک ہمارے اندر کوئی خامی نہیں نکال سکا سوائے گالیوں کے۔ اور آج میں، آپ لوگ بھی کبھی کبھی میسیجوں میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ فضل الرحمان آج کل خاموش ہے، بات نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ بابا میری روایات ہیں، میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں آتا۔ لیکن نظریاتی جنگ اپنی جگہ برقرار ہے، اس تسلسل میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی میں عرض کرتا ہوں آپ کو، میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر ہو، لیکن اگر قانون کے گھیرے میں آیا ہے تو پھر قانون ہوتا ہے۔ نہ میں اس سے مستثنا ہوں، نہ آپ مستثنا ہے، نہ کوئی اور مستثنا ہے۔ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹ میرے پاس آیا، مغربی دنیا کا بڑا اہم ڈپلومیٹ تھا، مجھے کہنے لگا کہ ہم ان کی گرفتاری پر ہمیں تشویش ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی تشویش ہے، اے کاش کہ میں نے کہا آپ کو اس وقت بھی یہ تشویش ہوتی جب 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہنے والا سی کلاس میں پڑھا ہوا تھا، جب 3 دفعہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ سی کلاس میں پڑھا ہوا تھا۔ اس وقت تو آپ لوگوں نے اس پر کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا، یہ آپ کا نمائندہ تھا اس لیے آپ کو تشویش ہے۔ پھر کہا یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس پر ہمیں تشویش ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ حملہ آپ کے ملک پہ، آپ کے پارلیمنٹ پر ہوتا یا آپ کے کسی فوجی ہیڈ کوارٹر پہ ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ کہا ہمارے ہاں تو قانون حرکت میں آتا۔ تو میں نے کہا یہاں بھی قانون حرکت میں آیا ہے۔ ٹرمپ نے اور ٹرمپ کے لوگوں نے امریکہ میں وہ ہل پارک ہے کیا ہے، اس پہ حملہ کیا، وہ ریاستی مقام ہے، اور تمام لوگوں کو جیلیں ہوئی، عمر وقت کی جیلیں ہوئی، بعض کو پھانسیوں کی سزا تک دی گئی۔ تو اگر امریکہ کے لیے اپنا ایک ریاستی مرکز وہ اتنا تقدس رکھتا ہے تو پھر پاکستان کی بھی ریاستی ادارے ہیں۔ اختلاف تو ہم نے بھی کیے، ہم سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں، ہم سے بڑے ملین مارچ کس نے کیے ہیں،
کیا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت اس جرم میں شریک تھی؟ ہمیں پورا ادراک تھا، لیکن ہم نے افراد کے اختلاف کو نہیں دیکھا، ہم نے اداروں کے احترام کو دیکھا۔ فرق ہوتا ہے سیاست، اپنے حدود کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے حدود کو بھی سمجھتے ہیں، قانون کے حدود کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر بھرپور اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ لیکن ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا پورا انتظامی ڈھانچہ میری ناقص رائے میں، ممکن ہے میں کوئی زیادہ حساس ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں کہ ملک کا مجموعی انتظامی ڈھانچہ اس وقت زوال پذیر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہو یا بیوروکریسی، اس کی گرفت کمزور ہے۔ ملک کے اندر، چاروں صوبوں کے اندر جو مرکز گریز قوتیں ہیں یا مذہب بیزار قوتیں ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی گرفت اور اپنے اثر کو مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی پر عوام کا اعتماد کمزور ہوتا جا رہا ہے، قوم کی ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں، اور پھر معاشی لحاظ سے ہم زبوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں دنیا میں معیشت کمزور ہو جائے، وہاں قومی وحدت بھی ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتی ہے۔ وہاں وطن کے ساتھ، ملک کے ساتھ کمٹمنٹ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے تجربہ کیا ہے، گزشتہ جو 5 سال گزرے ہیں، 3.5-4 سال جن کی حکومت رہی اور ملک کی معیشت کی عمارت کو گرایا، تو خطرہ تھا کہ مختلف صوبوں میں بغاوتیں شروع ہو جائیں، مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو جائیں۔ یہ جمعیت علماء اسلام تھی جس نے تمام پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر رکھا، چاہے وہ قومی سطح کی جماعتیں تھیں، چاہے وہ علاقائی جماعتیں تھیں، چاہے وہ قوم پرست جماعتیں تھیں، سب کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پر رکھا تاکہ ملک کی وحدت کو بچایا جا سکے۔ تاکہ کہیں کسی جگہ میں لوگ بغاوت کی طرف نہ چلے جائیں، ورنہ یقین جانیے جہاں ہم گئے ہیں، ایئرپورٹ پہ گزرے ہیں، جہاز میں چڑھتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، کہیں روڈ پر کھڑے ہوئے، جو شخص ملا، سر اس مصیبت سے کب جان چھڑے گی، اسے تو مار دیا، اس کے علاوہ اور کوئی بات کسی کی نہیں تھی۔ اور میں نے اس وقت بھی یہ کہہ دیا تھا، جب ابھی عدم اعتماد نہیں ہوا تھا، تو میں نے پبلک جلسوں میں کہا تھا کہ معیشت اتنی گر گئی ہے کہ اس معیشت کو اب دوبارہ اٹھانا یہ مشکل کام ہو جائے گا۔ اور اب آپ دیکھیں مشکل ہے یا نہیں ہے۔ اقتصاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ 10 سال 15 سال بالکل ایک ہی سطح پہ رہے، یہ اونچ نیچ رہتی ہے۔ مجموعی قومی پیداوار کی شرح بھی مختلف ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ 2017-18 کے بجٹ پہ ہم نے مجموعی قومی پیداوار کی شرح 6 اور 6.5% تک رکھی، اور پھر جب یہ لوگ آئے بذام خیش بڑے دیانتدار
سب کو چور کہنے والے، خود گھڑی چور، جب یہ آئے تو ان کے وقت میں پاکستان کی سالانہ مجموعی قومی پیداوار 0 سے نیچے یعنی مائنس پہ چلی گئی تھی. یہ دن بھی قوم نے دیکھا ہے. جب آپ کے اسٹیٹ بینک میں زر مبادلہ کے ذخائر ریزروز صرف $2 ارب رہ گئے تھے، جبکہ ہم نے $17 ارب چھوڑے تھے. پوری دنیا کی معیشت میں پاکستان 24ویں نمبر پہ آ گیا تھا. اگر یہ بیچ میں لوگ نہ ہوتے آج G20 کا پاکستان ممبر ہوتا. ہمارے پڑوس میں ابھی G20 کا اجلاس ہوا ہے، پاکستان اس کا ممبر ہوتا، وہاں شریک ہوتا. لیکن ان 3.5 سالوں میں پاکستان دنیا کی معیشت کے 47ویں نمبر پہ چلا گیا. اچھل رہے ہیں، بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ. حکومتی گرفت کمزور کر دیا اور ابھی تک کمزور ہے. بیچ میں عدم اعتماد آیا، حکومت بنی 11-12 جماعتوں کی، لیکن میں کہتا رہا کہ ملک اس حد تک نیچے جا چکا ہے کہ یہ اب دلدل ہے. دلدل سے آدمی نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دھستا چلا جاتا ہے. ہمارا صوبہ ہے، غربت اپنی جگہ پر ہے، مہنگائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن بدامنی اور خوف کا کیا عالم ہے. آئے روز خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے. قبائلی علاقوں میں روزمرہ کے حساب سے کتنے لوگ گولی کا نشانہ بنتے ہیں. جمعیت علماء اسلام پر کیوں حملے ہوئے؟ کس کے اشارے سے ہوئے؟ باجوڑ کا حادثہ کیوں درپیش ہوا؟ اور حادثے سے پہلے کوئی 1.5 سال کے اندر میرے 20 علماء کیوں شہید کیے گئے؟ اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری. مستونگ میں کبھی کسی زمانے میں مولانا عبدالغفور حیدری پہ حملہ ہوا، 26 ساتھی شہید ہوئے، اور یہ ابھی حافظ حمداللہ پہ ہوا، اور ابھی عید میلاد پر پھر ہوا، 50-60 لوگ اس میں شہید کر دیے گئے. جہاں اس حد تک قتل و غارت گری ہو، جہاں اتنا زیادہ خون بہے، وہاں امن، وہاں سکون، وہاں اطمینان کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ کیسے وہاں کا شہری گھر سے نکلے گا اور اس اطمینان کے ساتھ کہ شام کو گھر واپس محفوظ آئے گا واپس؟ تو پورا ڈھانچہ آپ کا ہل چکا ہے. کراچی گلی کوچوں میں جرائم، سماجی جرائم، MNA اور MPS سے گاڑیاں چھین لی جاتی ہیں، لے جاتے ہیں ان سے. پنجاب کا تاجر پریشان، زمیندار پریشان. آج کشمیر میں، پورے کشمیر میں پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. اگرچہ اس کا بنیاد ایک وہاں کا مقامی مسئلہ ہے کہ منگلا ڈیم کشمیر میں ہے اور پاور ہاؤس پاکستان میں ہے، بجلی پاکستان میں جمع ہوتی ہے اور پھر ہمیں مہنگے داموں بیچی جاتی ہے.
بجلی کی بلوں کے خلاف وہاں لوگ نکلے ہیں، لیکن اس سے پاکستان پر بھی اعتماد ختم ہوگا نا کشمیری کا، اس کے بھی کوئی اثرات ہوں گے نا، اس کے بھی کچھ نتائج ہوں گے پھر کل، نہ معلوم ہم کدھر جا رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو 4-5 اپنے ایک کمرے میں بیٹھ کر پورے ملک کا اور عوام کا اور ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں؟ میں جب کچھ کمزوریوں کا ذکر کرتا ہوں تو ہمارے صحافی برادری ہم مجھ پر تبصرے کرتی ہے کہ یہ الیکشن ملتوی کرنا چاہتا ہے۔ وہ الیکشن نہیں ملتوی کر رہا، ان کی غلط فیصلوں کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ الیکشن کے لیے تو ہم نے 2018 کا الیکشن تسلیم نہیں کیا، 3.5 سال ہم نے دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کیا، اور ہمیں الیکشن سے ڈرایا جاتا ہے۔ جو ہمیں الیکشن سے ڈراتا ہے وہ ذرا اس صوبے کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج دیکھ لے کہ کیا ہم ڈرنے والے ہیں یا ہم سے کوئی ڈر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مغربی دنیا آج بھی ان کی پشت پر ہے، ان کی لابیز یہاں کام کر رہی ہیں، یہ ایک پارٹی کے لیے کام نہیں کر رہی، یہ ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس کا راستہ ان نوجوانوں نے روکنا ہے۔ تو آج اس وقت آپ نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ گلگت بلتستان میں کیا سوالات پیدا ہو رہے ہیں، کبھی کسی نے سوچا اس بات پہ؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہمارے حقوق کا استحصال کر رہا ہے اور ہمیں پھر قوارانہ جھگڑوں میں الجھا دیتا ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، پنجاب میں پھر قواریت پھیلا دی جاتی ہے۔ ہمارا صوبہ کتنی مرتبہ اس فضا سے گزرا، بلوچستان گزرا ہے اس سے، حالانکہ وہاں پھر قواریت دور دور کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہاں پر بھی عناصر پیدا کیے گئے۔ ہم نے سیاسی نقصان اٹھایا، لیکن ہم نے غلط کو غلط ہی کہا کہ غلط غلط ہے۔ ہمیں عوام میں جانا چاہیے، ہمیں عوام کو اعتماد دلانا ہے کہ ہم آپ کے حقوق کے محافظ ہیں۔ میں سیاسی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سب لوگ لگے ہوئے ہیں الیکشن کمپین میں، سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ سب کا حق ہے، لیکن ترجیحات تو دیکھو۔ آپ الیکشن کی فکر میں ہیں اور ادھر ریاست جو ہے ڈوب رہی ہے آپ کی۔ پاکستانیوں کے ہاتھ میں اگر کسی کے ہاتھ میں ڈالر ہے، باہر بھیج رہا ہے، سمگل ہو رہا ہے۔ باہر کے لوگ تفصیلات روک رہے ہیں، پیسہ پاکستان نہیں بھیج رہے، سرمایہ کاری ملک کے اندر نہیں ہو رہی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات میں اگر پاکستان کے اندر کوئی بندوق اٹھاتا ہے اور اس جذبے کے ساتھ کہ میں تو جہاد لڑ رہا ہوں، یہ ایک جذبہ تو ہو سکتا ہے، یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا آغاز کرنے سے پہلے حالات کو سمجھ کر اس کے انجام پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج یہ ہوں گے اس کے کہ آپ کا انتخابی عمل مخدوش ہو جائے گا، باہر سے سرمایہ کاری بند ہو جائے گی، پاکستان میں امن نہیں، عدم استحکام ہے، سیاسی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی۔ ایک دفعہ ہم نے ملک کو دیوالیہ پن سے نکالا، دوبارہ اس طرف جا سکتا ہے۔ اور پھر ہمیں پڑوس کے ممالک سے جنگ اور تلخی، ہم اس کے متحمل نہیں ہیں بھائیو۔
ہندوستان تو چلو ہوا ہمارا دشمن، اس سے تو ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں، لیکن ایران سے ہمارے تعلقات خاطر خواہ ہیں، اور افغانستان سے بھی حالات آئے روز ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر جو ملک میں رہتے ہیں وہ باہر چلے جائیں، لیکن غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے وہ صرف پشتون تو نہیں ہیں، لیکن ہاتھ ڈالا گیا صرف پشتون پر۔ کیوں؟ اور پھر جائز اور ناجائز کا کوئی فرق نہیں، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کے کارڈ میں جیب میں کارڈ بھی ہے اس کو بھی پکڑو، نکالو یہاں سے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ پٹھان لوگ ہیں، بحیثیت پشتون بھی اور بحیثیت مسلمان بھی ہماری روایات کیا ہیں؟ اگر 1 مہینہ اور 1 سال بھی آپ کا مہمان آپ کے گھر میں رہے اور آپ اس کی خدمت کرتے رہیں اور گھر سے نکالے تو ایک لات مار کر گھر سے نکالو، آپ بتائیں کہ آپ کے وہ 1 سال کی پوری مہمانداری ختم نہیں ہو گئی؟ وہ کہیں دنیا میں یہ کہے گا کہ اس نے مجھے 1 سال گھر میں پالا تھا؟ وہ یہی کہے گا مجھے اس نے لات مار کر گھر سے نکالا ہے۔ مسئلہ کیا پیدا ہو گیا یکدم سا؟ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ ایک کمیشن قائم کیا جائے جو باہمی مسائل کو مفاہمت کے ساتھ طے کرے۔ افغانستان میں تو 20 سال جنگ رہی، بلکہ اس سے بھی پہلے 20 سال اور بھی لگا دو، 40 سال سے وہاں جنگ ہے، ابھی کچھ وہاں امن آیا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی حکمران ہے آپ اس کو اپنے برابر کے معیار کا سمجھ لیں کہ ان کے رویے بھی میرے معیار کے برابر ہونے چاہیے، وہ بھی اتنا ہی میچور ہو جتنا میں میچور ہوں، اس کو اتنا ہی ذمہ داری کا احساس ہو جتنا کہ مجھے ذمہ داری کا احساس ہے۔ اس کے لیے تو کچھ وقت کا انتظار کرنا پڑے گا نا۔ اور پھر ہماری بیوروکریسی، پولیس افسران گدھ کی طرح ان پہ جھپٹ رہے ہیں، کسی سے زمین کھینچ رہے ہیں، کسی سے پیسے کھینچ رہے ہیں۔ کیا حشر کر دیا ان لوگوں نے؟ یہ انسانی حقوق ہے؟ میں دنیا کے انسانی حقوق کی تنظیموں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں پاکستان میں، اور آج اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا۔ ہر مسئلے کا کوئی راستہ ہوتا ہے، ہر مسئلے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے۔ آج ایک بات کہہ دی اور آج نہ ہو سکی تو کل کا انتظار ہی نہیں کرنا، فوراً جھگڑے کا اعلان کر دینا۔ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم مشکل میں ہیں اور ہم روز بروز اپنی مشکل میں اضافہ کیے جا رہے ہیں۔ نگران حکومت ہے، نگران حکومت ہے تو بیمور اور پلار حکومت ہے۔ کرسی دا سے کر لگے خالی، پتہ نہیں نگران حکومت کی ضرورت کیا ہے، کہاں سے یہ کانسیپٹ نکلا ہے؟ دنیا میں تو کہیں ایسا نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ان بیچاروں پر اگر آپ تنقید کریں تو آدمی اپنے آپ کو برا لگتا ہے کہ میں اس پہ کیا کہوں، ان کے بارے میں تو معذور ہیں بیچارے۔ میں دعوت دیتا ہوں سنجیدگی کی طرف آنے کا۔
میں دعوت دیتا ہوں اپنے حالات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کا اور اس کا تجزیہ کرنے کا. تمام پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کی قیادت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز کو بچانے کے لیے سوچیں. اگر میری آواز پر کوئی لبیک کہتا ہے الحمدللہ، نہیں کہتا تو پھر یہ فقیر تنہا بھی یہ علم لے آگے بڑھے گا. اقلیتیں غیر محفوظ ہیں ہمارے ملک میں، ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، ان کے عبادت گاہوں کو جلا دیا جاتا ہے. کب اسلام کی یہ تعلیم ہے؟ مزدور طبقہ پریشان ہے، کسان پریشان ہے، کوئی ایک طبقہ تو ایسا نہیں جو مطمئن ہو. عام دکاندار پریشان ہے. لہذا آج ملک کو اور قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اسی مقصد کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے. انتخاب جب آئیں بسر و چشم. لیکن یہ جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے نا کہ جنوری کے آخر میں، تو آدھے پاکستان میں تو برف ہوگی. اتنی سی بات کہہ کر تبصرہ کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو الیکشن ملتوی کرانا چاہتا ہے. تم ذرا آؤ نا ہماری طرف، تم ذرا جاؤ نا وزیرستان سے لے کر چترال تک، اور پھر سوات اور شان لگے پہاڑوں میں کوہستان تک، اور پھر ایبٹ آباد اور مری تک جاؤ جنوری کے آخری ہفتے میں. پھر سیاحت کے لیے لوگوں کو بھیجو نا ادھر اس موسم میں. خوزدار سے لے کر پورا بلوچستان شمال میں برفوش علاقے. اب یہ بات اگر کرنی ہے تو حقائق زمینی حقیقت ہے. کیا ہم اپنے ملک کے موسم کو نہیں جانتے؟ ایک بندہ ان علاقوں میں نہیں ہے. اگر کسی پولنگ اسٹیشن پر ایک خاص شرح کے ساتھ خواتین ووٹ نہ ڈال سکیں تو اس کو منسوخ کرتے کہ دوبارہ الیکشن کرو. تو جہاں بندی نہیں ہے اور جہاں ووٹ ہی نہیں پڑ سکے گا اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے. تو ہم نے ایک مشورہ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ذرا اگر یا تو آئین کے مطابق کرو تو 90 دن کے اندر کرو، تو نومبر میں کرو. اور اگر سب نے اتفاق رائے کے ساتھ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرانے کے دستخط کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کیے ہیں اور تمام پارٹیوں نے کیے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن نے نئی مردم شماری کے تحت تو پھر نئے حلقہ بندیاں بھی کرنی ہیں. اور ہمارے ساتھ تو خوب ہوا. یہ جو کہتے تھے نا قوم پرست کہ قبائل کا انضمام کرو، فاٹا کا انضمام کرو. اب انضمام تو ہو گیا. کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال ہو گئے نا. اب 6 سال میں ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم اب قبائل ہیں یا ہم سیٹل علاقے کے بندوبستی ہیں. نہ مردوں میں شمار ہوئے، نہ عورتوں، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. ہکے بکے پریشان. کتنا اطمینان دلایا گیا، وہ آپریشن کوئی 10-12 آپریشن کرائے ملک کے پورے اس علاقے میں، اور آج اس سے کہیں برا حال. اس سے کہیں بڑی تعداد میں لوگ آئے، اس سے کہیں اچھے اسلحے کے ساتھ لوگ آ گئے. پولیس نے تو اپنی چوکیاں بند کر دی ہیں. رات کو ایک کی حکمرانی ہوتی ہے، دن کو دوسرے کی حکمرانی ہوتی ہے. اور ہمیں کہا جائے گا اطمینان ہے. اطمینان کس چیز کا اطمینان ہے؟ میں پھر کہتا ہوں آپ سے کہ الیکشن کمپین بھی مانگتا ہے، کچھ علاقے میں جانا بھی پڑتا ہے. درانی صاحب آپ اپنے علاقے میں جا سکتے ہیں؟ شہرادم صاحب آپ جا سکتے ہیں اپنے علاقے میں، گھوم سکتے ہو؟ میرا بھی یہی حال ہے.
ابھی پرسوں ہمارے ضلع ٹانگ کے میئر کو صدام کو اس پر راکٹ فائر کیا گیا، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اللہ نے بچا لیا۔ 1 سال پہلے ان پر حملہ ہوا تھا۔ اب ان حالات میں کوئی کیسے کمپین کے لیے نکلے؟ مجھے پتا ہے جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہاں علاقے میں آئے تو ان کی سیکورٹی کا کیا انتظام کیا گیا تھا اور کیسے کیا گیا تھا، کس طرح وہ آئے اور کس طرح محفوظ وہاں سے نکلے ہیں۔ آپ تو ٹی وی میں دیکھتے ہیں وزیر اعظم اتر گئے، بات کر لی اور چلے گئے، خیر خیریت تھی، کوئی خیر خیریت نہیں تھی آپ۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو ہم نے آپ جانچنا ہے ان چیزوں کو، اور اس پر ہم نے کام کرنا ہے۔ 14 اکتوبر کو جب آپ مفتی صاحب کا کانفرنس کریں گے تو یہ کانفرنس عام کانفرنس نہیں ہوگی، یہ آپ کے پورے صوبے کی سیاست کو پلٹ دے گی انشاءاللہ العزیز۔ صرف صوبے کو نہیں، یہ پورے ملک کی سیاست کو تبدیل کر دے گی، اور ہمیں پورے ملک پہ جانا ہوگا، پنجاب میں بھی جانا ہوگا، سندھ میں بھی جانا ہوگا، اور وہاں بھی ہم انشاءاللہ اس دفعہ مکمل پورا الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں ہمارے مد نظر ہونی چاہیے۔ اس کانفرنس کو آپ نے کامیاب کرنا ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ہاں انضمام کیا ہوا، آپ 6 قومی اسمبلی کی سیٹوں سے محروم ہو گئے اور غالباً 8 ہمارے سینٹ کی سیٹوں سے آپ محروم ہو گئے۔ یہ دم گٹا اکڑا اس غول خلق نے تپو سکے چاہے بھی انضماموں کے امون خواہ ملیان ہوئے پلان کی ملا بانگ میں کلی بنوایا خوار ملا بانگ کلی بنوائی تھی نعرے مورتا اکھڑ لے۔ ہم نے چیخ کر ان سے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے، ذرا صبر کرو، حالات نہیں ہیں اس کے موافق۔ لیکن مجھے واضح طور پر کہا گیا کہ امریکہ کا دباؤ ہے۔ یہ ہے ہماری آزاد حکومت، یہ ہے ہماری آزادی۔ تو اس حوالے سے فاٹا کے لوگ آج غیر محفوظ ہیں، ایک گھر غیر محفوظ ہے۔ پہلے سے تباہال قبائل انضمام کے بعد بھی بے گھر بھی ہو گئے اور دربدر بھی ہو گئے، زندگی بھی ان کی خدشے میں ہے۔ کیسے زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ؟ بہت سخت لوگ ہیں۔ تو یہ وہ مشکلات ہیں جو آپ کے ملک میں اس وقت سامنے ہیں، ہمارے ریاست کے سامنے ہیں، جس کی ذمہ داری صرف ایک فوج کی نہیں ہے، ایک بیوروکریسی کی نہیں ہے۔ اور اگر وہ اکیلے سمجھتے ہیں کہ ہم حل کریں گے، میں 10 دفعہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ وہ اکیلے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ ہم اس پر ایک قومی سوچ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ آئیں ہم آگے بڑھیں، ہم سوچیں افغانستان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اس کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ کیا مسائل ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ روز کی شکایت ہے، اگر آپ کریں گے تو وہ بھی کریں گے، تلخیاں بڑھیں گی اور کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ لہٰذا سوچ سمجھ کر ہمیں آگے قدم اٹھانے چاہیے، ہماری باتوں کو خیرخواہی پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ اگر میری رائے سے کسی نے اختلاف کیا تو بس جیسے وہ میرا دشمن ہو گیا۔ نہیں، ممکن ہے آپ کو اختلاف رائے میں مجھے رہنمائی مل جائے، مجھے ایک اچھی سوچ مل جائے۔ تو اختلاف رائے اگر نیک نیتی سے ہو تو وہ تو رحمت ہے، اس کا تو خیر مقدم ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس حوالے سے ابھی آج آپ نے دیکھا ایک اسرائیل ہے، بس اس کو تسلیم کرو، اس کو تسلیم کرو، اس کو تسلیم ہونا چاہیے، اس کو تسلیم ہونا چاہیے۔ کم وقت کے بچوں فلسطین کی طرف گیا،
قبضہ فلسطین پہ ہوا ہے، قبضہ مسلمانوں کے قبلہ اول پہ ہوا ہے، وہ بھول گئے ساری دنیا، اور اسرائیل کو تسلیم کرو اور اسرائیل کو تسلیم کرو۔ آج پھر صورتحال وہاں بگڑی ہے، اور یہ رد عمل ہے۔ جو کچھ انہوں نے مسلسل بیت المقدس میں کیا، جمعے کی نمازوں میں لوگوں کو قتل کیا، نماز کے دوران انہوں نے حملے کیے، مسلمانوں کی لاشیں مسجد سے نکلی، کب تک برداشت کریں گے آخر؟ کوئی مسلمانوں کے لیے نہیں کہتا کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، لیکن مسلمان کا دشمن چاہے قادیانی ہو، اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ IMF نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کو اگلی قسط تب دیں گے اگر قادیانیوں کی عبادت گاہوں کو تحفظ دینے کا ہمارے ساتھ عہد کیا جائے گا۔ تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی یا نہیں؟ یہ لوگ کسی کے ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ مرزا غلام محمد قادیانی نے تو خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، خود لکھا ہے اس نے۔ اب یہ سارے اس کے خود کاشتہ پودے کے شاخے ہیں جو مسلمانوں پہ حملے کر رہے ہیں، ان کے نظریات پہ، ان کے عقائد پہ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک تو ہوتا ہے اختلاف رائے، ایک یہ کہ ایک مسلمان ایماندار کلمہ گو اس کو آپ کافر بھی کہیں اور اس کا خون بھی اپنے لیے حلال سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف ہلاک ہو جائے، یہ اللہ کے لیے اتنا مشکل نہیں جتنا اللہ پر بھاری ہے ایک مسلمان کا خون بہانا، ایک مرد کا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان کے لوگ، زمینوں کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک مومن کا خون بہائیں تو میں ان تمام کو جہنم میں ڈال دوں گا، ایک خون کے بدلے میں پورے کائنات کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب آپ علماء کرام سے پوچھیں تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص شراب پیتا ہے اور شراب کو گناہ سمجھتا ہے تو وہ گناہ گار ہے اور کافر نہیں ہے، لیکن اگر شراب پیتا ہے اس کو حلال سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ زنا کرتا ہے اور زنا کو گناہ سمجھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ سمجھتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے۔ اگر چوری کرتا ہے اور چوری کو حرام سمجھتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، ڈاکے کو حرام سمجھتا ہے، تو پھر حرام کرنے والا اگر اس کو حرام سمجھ کر کرتا ہے تو یہ گناہ کا مرتکب ہے، کافر تو نہ ہوا۔ لیکن اگر ایک اس کو حلال سمجھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا جی۔ اب مسلمان کا خون، مومن کا خون اپنے لیے حلال قرار دینا، اس کے قتل کو جائز سمجھنا اور حلال سمجھنا، یہ کفر نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور ہم پر فتوے لگاتے ہیں جمہوریت والے ہیں اس لیے کافر ہے۔ تم جمہوریت کو جانتی نہیں ہو، جاہل کے بچوں، اپنی جہالت تو ہمارے اوپر مت تھوپو۔ نہ تمہیں جمہوریت کی تعریف آتی ہے، نہ دنیا میں کوئی اس کی ایک تعریف ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے اپنے سوشل میڈیا کی دنیا کو موٹیویٹ کرنا ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے، اس کو متحرک بنانا ہے، اور سنجیدہ انداز کے ساتھ، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مذاق اڑا رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ یہ فیک آئی ڈیز جو ہے نا، اس کا بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک غلط بات کرتا ہے، اس کے پیچھے جناب 1 کروڑ فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں، اس میں 1 منٹ کے اندر وہ 100 200 500 1000 لائکس آ جاتی ہیں۔ مجھے لوگ بتاتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے جی، وہ کہتے ہیں ہو یہ کیا زبردست بات کہہ دی۔ جھوٹ پر جس کی سیاست مبنی ہو، پروپیگنڈے پر جس کی سیاست مبنی ہو، وہ تو ختم ہو جائے گی، وہ تو نہیں رہے گی، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ باطل باطل ہے، باطل کہتے ہی اسے ہے جو مٹ جائے، اور حق حق ہے، حق کہتے ہی اسے ہیں جو ہمیشہ رہے۔ تو آپ نے حق کے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ آپ ہمیشہ رہیں گے۔ اور تاریخ اسلام میں بہت سی وہ جھونکے آئی ہیں ہواؤں کے، بہت سے فرقے آئے، زمانوں میں حکومتیں بھی کی انہوں نے، آج نام و نشان تک نہیں ہے، امت جانتی ہی نہیں ان کو۔
ان لوگوں کو بھی کل امت نہیں جانے کی پرواہ نہیں، لیکن آج جب تک وہ فتنہ ہے، جب تک اس کا دجل ہے، تو پھر آپ کے زمانے میں اگر یہ ہے تو آپ پر ان کا مقابلہ کرنا واجب ہے۔ دلیل کے ساتھ مقابلہ کریں۔ ہم بندوق اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ملک کے قانون اور آئین کے پابند ہیں، اور اس پابندی کے ساتھ ہم ملک میں بات کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، حق بولتے ہیں، جتنا ہمارے معلومات ہوں، جتنا ہمارے بس میں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمت کریں۔ 14 اکتوبر کو مفتی صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے لیے بھرپور تیاریاں کریں۔ انشاءاللہ ایک تاریخ ساز ہوگی اور پوری تاریخ کو تبدیل کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کامیابی سے سرفراز فرمائے، قبول فرمائے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر لنا واغفر لنا، اللهم اغفر لنا واغفر لنا، اللهم اغفر لنا واغفر لنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا